السلام علیکم۔ میری آواز اگر آپ تک پہنچ گئی تو گاڑی بتا دیں تاکہ لیکچر کا باقاعدہ آغاز ہو سکے۔ جی بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ۔ جی آج کا لیکچر نمبر 19۔ بچوں ہر لیکچر ہی اپنی جگہ پہ اہم ہوتا ہے، ہر موضوع اپنی جگہ پہ اہم ہوتا ہے، کسی بھی موضوع کی افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے۔ تو آپ کے جو سلیبس ہے اس کا یہ بھی ایک اہم حصہ ہے، یعنی آپ کا جو پیپر میں سوالات آئیں گے تو ان کا ایک حصہ ہوتا ہے معروضی حصہ، 20 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو میں نے کیونکہ گزشتہ لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ رموز اوقاف پہ انشاءاللہ بات ہوگی، تو رموز اوقاف یہ بھی انتہائی اہم ہے آپ کے لیے، کیونکہ 5 نمبر کا سوال انہی میں سے آتا ہے، 10 ہے، اور یہ 10 اگر آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیتے ہیں، ان کے دو نام کہیں پہ لکھے ہوئے کہیں پہ ایک لکھا ہوا ہے، تو یہ آپ اگر یاد کر لیتے ہیں، لکھ کے آپ یاد کرتے ہیں، ان کی علامات آپ یاد کر لیتے ہیں، تو یہ رموز اوقاف آپ کو 5 نمبر دلا سکتے ہیں، یعنی کہ 5 نمبر آپ کے پکے ہو سکتے ہیں۔ اور ان 5 نمبروں کے حصول کے لیے 5 منٹ بھی ٹائم نہیں لگتا۔ اس لیے بچوں اس لیکچر کو بھی غور سے سننا ہے، اس کے بعد لیکچر کے بعد اس کی مشق بھی کرنی ہے، تاکہ آپ کی اتنی مشق ہو جائے، اتنی پریکٹس ہو جائے کہ آپ کے سامنے کسی بھی طریقے سے کوئی MCQ بنا کے رکھ دے، آپ فوراً سے اس کو حل کر سکیں، فوراً سے اس کا درست جواب جو ہے وہ دے سکیں۔ یہ بھی کثیر الانتخابی سوالات یعنی MCQs کی شکل میں آتے ہیں، 5 نمبر کے سوالات، 5 سوال ہوں گے۔ تو اس سے پہلے فقرات کی درستی کے حوالے سے حروف اور اس طرح کے ایک موضوع کو چھیڑا تھا، تو 5 نمبر کا تو وہ سوال ہوتا ہے، 5 نمبر کا آپ کو بتایا جا چکا، آپ کے نثر سے آتا ہے۔ 5 نمبر کا یہ ہے رموز کا، اور پھر ایک آخری رہ جائے گا آپ کا جو معروضی کا حصہ ہے، امدادی افعال۔ اگر تو آن لائن کلاسز میں ممکن ہوا تو آن لائن میں ہو جائے گا، کیونکہ آج فی الحال تو اس پہلے سیشن کا آخری لیکچر ہے یہ تو کلاسز میں آپ کے ٹیچر کروا دیں گے انشاءاللہ، تو یوں آپ کا جو ہے معروضی حصہ مکمل ہو جائے گا۔ رموز اوقاف آغاز کرتے ہیں اس کا آج کا موضوع، رموز اوقاف۔ رموز رمز سے نکلا ہے، رمز۔ آپ کو ذرا آسان کر دیتا ہوں، جیسے کہتے ہیں کہ میں اس کی ساری رمزیں جانتا ہوں۔ رمزیں ہوتی کیا ہیں؟ رمزیں ہوتی ہیں راز کی بات، بید، ٹھیک ہے۔ رموز یہ رمز سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے پوشیدہ بات، نقطے کی بات یا راز کی بات، ٹھیک ہے، راز کی، بید کی بات۔ اس کے ایک اور معنی بھی ہوتے ہیں، وہ ہے علامت یا نشانی۔ علامت یا نشانی کو بھی رموز کہتے ہیں۔ اسی طرح اوقاف، اوقاف ہوتا ہے وقت کی جمع، وقت کی جمع ہوتی ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے توقف کرنا، ٹھہراؤ، ٹھہرنا، رکنا۔ رموز اوقاف عزیز بچوں یہ علامات ہوتی ہیں رموز اوقاف۔ رموز اوقاف یہ ایسی علامات ہوتی ہیں کہ جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے، جب آپ کوئی فقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جملہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس جملے کو پڑھنا کیسے ہے، اس کی ادائیگی کیسے کرنی ہے، کہاں پہ رکنا ہے۔ اب دیکھیں جیسے اگر رموز اوقاف کا استعمال نہیں کرتے تو جملوں میں بعد میں ابہام پیدا ہو جاتا ہے، بڑا غور و فکر کے بعد جا کے تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ کسی نے یہ بات کیسے کی ہوگی۔ جیسے اٹھو مت بیٹھو، اب ایک جملہ ہے اگر رموز اوقاف کا یہاں پہ استعمال نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا حکم دیا جا رہا ہے، کیا کہا جا رہا ہے کہ اٹھو مت۔
इसका मतलब तो ये हुआ कि बैठो। तो एक और मतलब भी है, अगर सिर्फ उठो कहो, मत बैठो, इसका मतलब है कि बैठना नहीं है, खड़े रहना है। अगर ये रमूज अवकाफ का इस्तेमाल होगा तो हमें आसानी के साथ समझ आ जाएगी कि करना क्या है, क्या ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या हुक्म दिया जा रहा है। इसी तरह के आप अगर और गौर करेंगे तो आपको अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे जुमले ऐसे मिलेंगे जो इन अलामात के बगैर इमाम पैदा कर देते हैं, मानी में मफहूम में इमाम पैदा कर देते हैं। तो रमूज अवकाफ का इस्तेमाल ये एक तो इबारत की तज़ीन व आज़माइश या इबारत के हुस्न के लिए बहुत ज़रूरी है। इबारत का हुस्न बढ़ाता है, जहाँ पे इस तरीके से इसका मफहूम समझने में जो दुश्वारी पैदा होती है उसको ख़त्म कर देता है, यानी आसानियाँ पैदा कर देता है। मफहूम फ़ौरन से समझ आ जाता है, आसानी से बंदा इस फ़िक्रे को पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है, उसके मानी मफहूम से अच्छी तरीके से वाकिफ़ हो जाता है, यानी जुमले के हर एक जुज़ से अच्छी तरह वाकिफ़ हो जाता है। अज़ीज़ तलबा तालिबात, अब ज़रा देखते हैं कि किताब में रमूज़ अग़राफ़ के हवाले से क्या लिखा है। हाँ जी, आपकी टेक्स्ट बुक या दरसी किताब, उसके हवाले से देखते हैं। रमूज़ अग़राफ़ की अलामतों के बगैर तहरीर में निखार नहीं आता। ये दरअसल वो अलामतें हैं, ट्रेन आ गई है। जी, रमूज़ अवकाफ की अलामतों के बगैर तहरीर में निखार नहीं आता। ये दरअसल वो अलामतें हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या किसी जुमले के एक हिस्से को दूसरे हिस्सों से अलहदा करें। यानी ये वो अलामतें होती हैं, अलामात होती हैं जो एक जुमले को दूसरे जुमले से या जुमले के किसी एक हिस्से को दूसरे हिस्से से ये अलहदा करती हैं। रमूज़ अवकाफ की मदद से पढ़ने वाले को मालूम हो जाता है कि जुमलों को किस तरह पढ़ना है या जुमले के किस हिस्से को किस तरह अदा करना है और कहाँ कहाँ और किस कदर तवक्कुफ करना है, यानी रुकना है, ठहरना है। अगर ये अलामतें ना हो तो इबारत अल्फाज और रूफ का मलगूबा बनकर रह जाए और इसका मफहूम समझने में दुश्वारी पेश आए। इनके ना होने से इबारत के खलत मलत, इसको हम गलत मलत कहते हैं, होने का अंदेशा भी रहता है। रमूज़ अवकाफ का फ़ायदा ये है कि इनकी वजह से पढ़ना आसान हो जाता है, नज़र को सुकून मिलता है और पढ़ने वाला हर जुमले के हर जुज़ की अहमियत जान लेता है। रमूज़ अवकाफ का आगाज़ बगदाद, दमिश्क और अंदलस के अरब उलमा ने किया। अहले यूरोप ने उलमाए अंदलस की तकलीद की और थोड़े ही तगय्युर यानी तब्दीली से, तबद्दल से इन्हीं औकाफ को अपने यहाँ राइज कर लिया। आज दुनिया की कमो बेश हर इल्मी और अदबी ज़ुबान में रमूज़ औकाफ के तौर पर कुछ न कुछ अलामतें मुकर्रर और मुस्तमिल हैं। उर्दू में इस मकसद के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं, इनके नाम और शक्लें हस्बे ज़ैल हैं। जी जी, आपकी कुल 10 अलामात हैं रमूज़ औकाफ की। उनके शक्लें भी बनी हुई हैं और नाम भी लिखे हुए हैं। नाम, अलामत, सक्ता या वक्फ़े खफीफ और आगे शक्ल बनी है, कामे की शक्ल, वक्फ़ा या निस्फ़ वक्फ़। ये एक एक करके हम इसकी तफसील पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। साथ दो दो मिसालें भी देंगे और अगर वक्त ने साथ दिया तो मिसालों की तादाद बढ़ाई भी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं।
سکتہ یا وقف خفیف، سکتہ یا وقف خفیف، یہ پہلی علامت ہے، ٹھیک ہے، سب سے کم وقفے کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو مجھے آپ نے یہ سب سے کم وقفے کے لیے، انتہائی مختصر وقفے کے لیے یا انتہائی مختصر ٹھہراؤ کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ مثلا میں اب نام لوں گا، تو اگر کسی کا نام وہ ہوگا تو اس میں دل پہ لینے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ مجبوری ہے، کچھ نہ کچھ نام لینے ہیں آپ کو یہ سمجھانے کے لیے، جیسے علی، اسلم، اسامہ، زید، چاروں دوست ہم جماعت ہیں۔ اب دیکھیں سکتہ کی علامت، علی پہ سکتہ کی علامت، یعنی علی کے بعد سکتہ کی علامت، اسامہ کے بعد سکتہ کی علامت، یعنی ہر نام کے بعد سکتہ کی علامت لگا کے تو یہ جملہ مکمل کیا جاتا ہے۔ ورنہ اگر یہ سکتہ کی علامت نہ ہو، اکٹھا لکھا جائے علی، اسلم، اسامہ، اب پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دو لوگ ہیں، تین لوگ ہیں، یا چار ہیں، یا ایک ہی کا اتنا بڑا نام ہے، تو اس لیے یہ علامت لگے گی تو کسی قسم کا ابہام باقی نہیں رہے گا اور اس کا معنی مفہوم واضح ہو جائے گا۔ میں نے مثالیں بھی یہاں پہ دی ہوئی ہیں، ان کو بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں ساتھ۔ یہ دیکھیں، رموز اوقاف میں سب سے کم وقفے یا ٹھہراؤ کے لیے سکتہ یا وقف خفیف کی علامت استعمال ہوتی ہے۔ اب مثالیں دیکھیں، اپنا ہو کے پرایا، آگے سکتہ کی علامت ہے، چھوٹا ہو یا بڑا، سکتہ کی علامت، ہر انسان کے ساتھ محبت سے پیش آنا چاہیے، اے ماؤں بہنوں بیٹیوں، اب ان میں بھی سکتہ کی علامت آپ کو واضح طور پہ نظر آ رہی ہے۔ اسی طریقے سے جناب صدر، معزز حاضرین، یہ ندائیہ کی علامت بھی ساتھ آ گئی ہے۔ زکیہ، خوبصورت اور با ادب لڑکی ہے۔ اب سکتہ کی علامت آپ کو بالکل واضح نظر آ رہی ہے اور اس کا استعمال بھی کافی حد تک آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اب مزید مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے وہ گھر آیا، کپڑے بدلے، کھانا کھایا اور سو گیا۔ اب اس میں بھی وہ گھر آیا، یہاں پہ سکتہ کی علامت لگ سکتی ہے، کپڑے بدلے سکتہ کی علامت، کھانا کھایا اور سو گیا، کھانا کھایا اور پھر لکھ دیا گیا تو یہاں پہ علامت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے میں پہلے آپ کو مثال دے چکا ہوں ہم جماعت لوگوں کی، تو اسی طریقے سے شہروں کے نام بھی لکھے جا سکتے ہیں، علامت لگائی جا سکتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں سکتہ کے بعد کیا ہے جی، وقفہ یا نصف وقف، وقفہ یا نصف وقف، یہ علامت سکتہ یا وقف خفیف سے قدر زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ رموز اوقاف میں اس کا استعمال سکتہ یا وقف خفیف سے قدر زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے شکل بھی سامنے ظاہر کر دی گئی ہے، غالباً انگریزی میں اسے سیمی کالم کہتے ہوں گے، بلکہ یقیناً ایسی کہتے ہیں۔ تو وقفہ یا نصف وقف، اب اس کی تعریف اور مثالیں۔ تعریف بتا چکا کہ وقفہ کی علامت سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کو ظاہر کرتی ہے، اسے نصف وقف بھی کہا جاتا ہے۔ مثالیں، شبلی کی الفاروق، کیونکہ سکتہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹھہراؤ اس میں آتا ہے،
تو اس میں یہ علامت لگتی ہے شبلی کی الفاروق، یہ کتب کے نام ہے، سکتہ کی علامت، وقفہ کی علامت، آگے المامون وقفہ کی علامت، نذیر احمد کی ابن الوقت آگے وقفہ کی علامت، توبۃ النصوح پڑھنے کے قابل ہیں، یہ ساری کتب ہیں، اور یہ مثال دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اس کا استعمال بھی بتایا گیا ہے کہ وقفہ یا نصف وقف کی علامت کیا ہے، اس کا استعمال کہاں پہ کیا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں مثال، جو کرے گا سو بھرے گا، محاورہ بھی ہے، محاورتاً استعمال کیا جاتا ہے یہ جملہ، جو کرے گا سو بھرے گا۔ یہاں بھی تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے، تو یہاں پہ وقفہ کی علامت ہے، جو کرے گا، آگے وقفہ کی علامت، سو بھرے گا۔ آنا تو خفا آنا، جانا تو رلا جانا، آنا تو خفا آنا، یہاں پہ بھی وقفہ کی علامت، جانا تو رلا جانا۔ آخر میں جو علامت لگی ہوئی ہے اس کا ذکر ابھی نہیں کریں گے تاکہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی معاملہ پیدا ہو۔ اسی طریقے سے مثالیں اور بھی بن جاتی ہیں، سچ کہتے ہیں تندرستی ہزار نعمت ہے، یا سچ کہا کسی نے، گیا وقت پھر ہاتھ نہیں آتا، معاملات ہیں کا استعمال ہے۔ یہاں پہ یہ وقفہ کی علامت، یا اس کو اور مثالیں دیکھ لیں گے، جیسے جو کرے گا سو کرے گا، اس سے ملتی جلتی بہت ساری مثالیں جو ہے نا وہ بن سکتی ہیں جس میں یہ استعمال ہو جاتا، جو ہے اس کا علامت کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ چونکہ شام ہو گئی تھی، آگے یہ علامت لگا سکتے ہیں، اس لیے مجھے وہاں رکنا پڑا، چونکہ شام ہو گئی تھی اس لیے مجھے وہاں رکنا پڑا۔ تو یہاں بھی چونکہ شام ہو گئی تھی، اس کے آگے وقفہ کی علامت لگائی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں، رابطہ، رابطہ یا وقف لازم۔ یہ دیکھیں جی، رابطہ کی علامت یا وقف لازم، اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہاں پہ لازم تھوڑا سا وقفہ دینا ہے، توقف کرنا ہے، پھر آگے بڑھنا ہے۔ یہ رموز اوقاف میں رابطہ یا وقف لازم، یہ علامت یہ وقفہ سے تھوڑا زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال کی جاتی ہے، یعنی سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے وقفہ، اور وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے رابطہ یا وقف لازم کی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کی تعریف دیکھتے ہیں جی، رموز اوقاف میں وقفہ کے ٹھہراؤ سے قدرے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے جو علامت استعمال ہوتی ہے اس سے رابطہ یا وقف لازم کہا جاتا ہے۔ مثلا ہمیشہ والدین کی خدمت کرو، اگر کوئی سعادت ہے تو یہی ہے، ہمیشہ والدین کی خدمت کرو، اگر کوئی سعادت ہے تو یہی ہے۔ اب دیکھیں اس میں رابطہ کی علامت یا وقف لازم کی علامت آپ کو نظر آ رہی ہے کہ ہمیشہ والدین کی خدمت کرو، آگے رابطہ یا وقف لازم کی علامت ہے، اگر کوئی سعادت ہے تو یہی ہے۔ آگے اور مثال دیکھتے ہیں، اللہ کو عبادت مخلوق کی خدمت سے راضی کرنا، یہی اس زندگی کا مقصد ہے۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ ایک اور علامت جس کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، سکتہ، اس کی علامت بھی لگی ہوئی ہے۔ یہ میں اس لیے اس کا ذکر میں نے کیا کہ آپ کو تاکہ یاد رہے
اللہ کی عبادت مخلوق کی خدمت سے راضی کرنا رابطہ کی علامت، یہی اس زندگی کا مقصد ہے۔ کیا خوب سودا نقد ہے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ یہاں بھی رابطہ کی علامت آپ کو دکھائی دے رہی ہوگی۔ کیا خوب سودا نقد ہے، رابطہ کی علامت، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ عموماً محاورات میں اس کا استعمال آپ کو بربلا ملے گا۔ کسی دانا کا قول ہے، یہاں پہ لکھا ہوا آپ کام محاج محاج کام، ویسے محاورہ تو آپ کاج محاج کاج ہے۔ خیر، مثال سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، آپ کو یہاں بھی سمجھ آ گئی کہ رابطہ کی علامت کیسے استعمال ہوتی ہے، اس کا استعمال کیا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اگلی علامت کی طرف، تفصیلیہ۔ اب یہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے، علامت بھی ساتھ ہے، تفصیلیہ۔ تفصیل سے ہے یعنی کسی بات کی تفصیل لکھنے سے پہلے یہ علامت استعمال کی جاتی ہے، یہ علامت لگائی جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس بات کی تفصیل لکھتے ہیں۔ کسی بات کی تفصیل لکھنے سے پہلے جو علامت استعمال ہوتی ہے اسے تفصیلیہ کہتے ہیں۔ مثلا اسلامی مہینوں کے نام ہیں، آگے تفصیلیہ کی علامت محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، 8 سال کے لگی جتنے نام ہیں وہ لکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے پاس ہونے والے طلباء کے نام ہیں، تفصیلیہ کی علامت۔ آگے مختلف نام لکھے ہوئے ہیں، فرضی نام کوئی بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے مثالیں دی گئی ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ تفصیلیہ کی علامت کا استعمال کیا ہے۔ اسی طریقے سے صبح تیزی کے بے شمار فائدے ہیں، وقت کی پابندی کے بے شمار فائدے ہیں، علم حاصل کرنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ آگے سارے وہ تفصیلیہ کی علامات لگ جاتی ہیں، یعنی تفصیل معلوم ہے۔ آگے لکھنے کے لیے، تفصیل لکھنے کے لیے یہ علامت ہوتی ہے۔ امید ہے کہ یہاں تک آپ کو علامات کا استعمال سمجھ آ چکا ہوگا، تو مزید آگے بڑھتے ہیں۔ ختمہ یا وقف مطلق، ختمہ یا وقف مطلق۔ ختمہ مطلب ہی خاتمے سے ہے، ختم ہونے سے ہے، واضح ہے۔ جیسے آپ انگریزی میں کوئی جملہ ختم ہوتا ہے تو فل سٹاپ لگاتے ہیں، بالکل ویسا ہی استعمال اس کا ادھر ہے کہ جب آپ کی بات مکمل ہو چکی ہو اس کے بعد آگے یہ علامت لگتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بات ختم ہو چکی ہے۔ اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ جملے کے خاتمے پر جہاں ٹھہراؤ بھرپور ہوتا ہے، یعنی جہاں پہ زیادہ رکنا ہوتا ہے، بھرپور ٹھہراؤ ہوتا ہے، مکمل پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ بات مکمل ہو چکی ہے، اس کے بعد کوئی بھی بات ہوگی تو ایک نئی بات ہوگی۔ ختمہ لگایا جاتا ہے، اس علامت کو وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے، وقف مطلق بھی کہا جاتا ہے۔ مثلا وہ ایک محنتی طالب علم ہے، بات ختم ہوگی، ختمہ کی علامت لگی۔ وہ ایک ذہین طالب علم ہے، وہ ایک عظیم کھلاڑی ہے۔ لاہور پنجاب کا دارالخلافہ ہے، اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ ہے، بات ختم، آگے علامت ختمہ کی۔ خیر، یہ جو یہاں پہ مثالیں لکھی ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ ایک محنتی طالب علم ہے، پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، اسامہ ایک بہادر مجاہد ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی کون سی علامت ہے۔
सवालिया या इस्तिफामिया, सवालिया या इस्तिफामिया। अब ये अलामत से ज़ाहिर है कि ऐसा जुमला जिससे ज़ाहिर हो कुछ पूछा जा रहा है, कोई सवाल पूछा जा रहा है, कोई बात पूछी जा रही है, तो उसके आगे ये अलामत लगती है। इस अलामत से ही पता चलता है कि कोई सवाल पूछा जा रहा है। सवालिया या इस्तिफामिया। तारीफ देखते हैं। जब किसी जुमले से ज़ाहिर हो कि सवाल किया गया है तो जुमले के आखिर में सवालिया की अलामत लगाते हैं। इसे इस्तिफामिया भी कहते हैं, इस्तिफामिया भी कहते हैं। मसलन, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, आप कब तशरीफ लाएंगे, वगैरह। इस तरह की बहुत सारी मिसालें आपके सामने बन जाती हैं जिससे वाज़ेह होता है कि आप जो है आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप इस इदारे में दाखिला क्यों लेना चाह रहे हैं, आप लाहौर क्यों जा रहे हैं, वगैरह वगैरह। इन सारे जुमलों से ज़ाहिर होता है सवाल पूछा जा रहा है, तो आखिर में अलामत लगती है सवालिया या इस्तिफहामिया की। आगे देखते हैं जी कौन सा रमूज़ क़ाफ़ में क्या है जी। निदाइया या फिजाइया, निदाइया या फिजाइया, यानी जब किसी को पुकारना हो, निदा लगानी हो, सदा लगानी हो, किसी जज्बे का इजहार करना हो, ये सब के लिए जो है निदाइया या फिजाइया की अलामत लगती है। अब इसको थोड़ा सा इसकी तारीफ भी देखते हैं। तारीफ तो मैंने इकट्ठी कर दी है, लेकिन हम निदाइया और फिजाइया को अलहदा करके भी मिसाल के साथ देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए। जी, निदाइया, जब किसी को नदा देना, पुकारना या खिताब करना मकसूद हो तो निदाइया लगाते हैं, क्योंकि निदाइया या फिजाइया की अलामत एक ही है। निदाइया या फिजाइया की अलामत यही है, एक ही अलामत है। अजीज तलबा, अब तलबा को मुखातिब किया जा रहा है, खिताब किया जा रहा है, तो आगे अलामत निदाइया की लागे। कामयाब वही होते हैं जो मेहनत करते हैं। ख्वातीनो हजरात को खिताब किया जा रहा है। मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी बातें तवज्जो से सुनी। आगे देखते हैं। फिजाइया, बुनियादी तौर पे कि निदाइया या फिजाइया एक ही अलामत है, तो ये थोड़ा सा वाज़ेह कर रहा हूँ। आप इस वजाहत से ये होगा कि आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो फिक्रा है इसमें खिताब किया जा रहा है या अफसोस का इजहार किया जा रहा है, किस जज्बे का इजहार किया जा रहा है। फिजाइया, जब किसी जज्बे या शौक का इजहार करना मकसूद हो, जैसे मुसरत, गम, खौफ, नफरत, गुस्सा, कारत, ताज्जुब वगैरह, तो फिक्रे के आखिर में फिजाइया की अलामत लगाई जाती है। मसलन, आहा, मौसम कितना खुशगवार है। ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जो खुद ब खुद ही इंसान के जज्बात के साथ निकल आते हैं, जज्बे के इजहार के लिए खुद ब खुद इंसान के मुंह से निकल आते हैं। आहा के बाद आगे अलामत लागी फिजाइया की, मौसम कितना खुशगवार है, यानी खुशी के इजहार के लिए ये अलामत। आगे उफ हो, यानी अफसोस के लिए, या तकलीफ या दुख जब पहुंचता है उसके लिए ये अल्फाज मुंह से निकलते हैं, सख्त दर्द हो रहा है। आगे देखते हैं जी, वावैन, वावैन, ये वावैन के ये वो अलामत होती है, यानी जब किसी का कौल मनो नकल करना हो या किसी के अल्फाज लिखने हो या किसी कोई इक़्तिबास लेना हो, तो ये उसके आगाज़ और इख्तिताम में अलामत लगाई जाती है। आप देखते हैं इसकी तारीफ। जी, जब किसी का कौल मनोअन उसी के अल्फाज में लिखते हैं या किसी इक़्तिबास का इंदराज करते हैं, तो इस कौल या इक़्तिबास के शुरू और आखिर में वावैन की अलामत लगाते हैं। मसलन, इरशाद बारी ताला है
नमाज कायम करो, ये अल्लाह ताला का इरशाद है, नमाज कायम करो, इसमें कोई रद्द बदल नहीं है, हू बहू वही अल्फाज है। इस तरीके से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप आके करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, फरमान मुबारक है कि मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। ये वावैन के अंदर लिखा हुआ है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कोई रद्द बदल नहीं है, हू बहू आपके अल्फाज हैं। आगे देखते हैं कौसैन। कौसैन क्या है जी, इसका इस्तेमाल क्या है? ये जब किसी लफ्ज़ या जुमले की वजाहत के लिए या इसके मुतबादल के तौर पर एक से ज़्यादा लफ्ज़ लिखे जाएं तो उसे उसमें कौसैन का इस्तेमाल किया जाता है। ये जब किसी लफ्ज़ या जुमले की वजाहत के लिए या इसके मुतबादल के तौर पर एक या एक से ज़्यादा लफ्ज़ लिखे जाएं तो कौसैन का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मोहम्मद हुज़ैफ़ा जो मॉडर्न टाउन में रहता है, मेरा अच्छा दोस्त है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जैसे मोहम्मद अली आगे कोसैन में लिखते हैं जो क्लास A1 या A2 या जो भी क्लास है, आगे ब्रैकेट बंद कर देते हैं, कोसैन की लामत लग गई, उसमें ये लिख दिया गया, यानी तफसील या वजाहत लिख दी गई, वो लाहौर गया। अब पता चल गया कौन बंदा लाहौर गया, वो A1 A2 का स्टूडेंट है जो लाहौर गया। अगर ये ना लिखा होता तो मोहम्मद अली नाम के बहुत सारे लोग हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट लामत, खत। जुमला मुतरेज़ा के शुरू और आखिर में खत की अलामत इस्तेमाल होती है। जुमला मुतरेज़ा इस जुमले को कहते हैं जो एक मरबूत इबारत में अलग थलग हो मगर वो जुमले में किसी न किसी नुक्ते की वजाहत कर रहा हो। उर्दू में खत और कौसैन का इस्तेमाल एक ही है। कौसैन का इस्तेमाल तो आपने देख लिया, अब खत की जो अलामत है वो भी देखें कैसे इस्तेमाल होती है। ये लिखने वाले की मर्जी है कि खत का इस्तेमाल करे या कौसैन का। गाजी आमिर शहीद अलामत खत की, जिसने गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला किया। ठीक है, खत की अलामत यहाँ पे कौसैन भी लग सकती है और खत की अलामत भी लग सकती है। हमारे इलाके में रहता है। ठीक है, वक्त कम है इसलिए मैं एक ही मिसाल पे इत्तेफाक कर रहा हूँ, बाकी वो साथ सामने आपकी लिखी हुई भी है मिसाल कि घर के सब अफराद खत, छोटे बड़े मर्द औरत खत सब मिलाकर 10 हुए। ये थे जी रमूज़ औक़ाफ़ जो आपने पढ़ लिए, देख लिए। इंशाल्लाह आज ही जो असाइनमेंट है वो भी आप लोग कर दी जाएगी। आपने जो असाइनमेंट करनी है इसकी बच्चों भरपूर मशक करनी है ताकि आपको ये अज़बर हो जाए और ये अलामतें लिख के याद करें तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद इन अलामात का इस्तेमाल करें और जो असाइनमेंट दी गई है ये शौक़ से, दिलचस्पी से ये करें ताकि आपको ये मौज़ूअ का अच्छे तरीके से आ जाए और पेपरों में आपका एक नंबर भी ज़ाया ना हो। तो इसके साथ ही लेक्चर का वक्त ख़त्म होता है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो और आपका मददगार।